الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بچپن سے ہی تھوڑا زیادہ تعلق رہا ہے مسٹیسزم سے، تصوف سے، یہ درویشی، یہ لوگوں سے، درویش لوگوں سے، اللہ والوں سے کوئی تعلق واسطہ، ان سے تھوڑی سی قربت، کتابیں، لٹریچر، وہ بھی اسی قسم کا ہی۔ میں نے کمپٹیشن میں CSS کے جو 100 نمبر کا آپشنل رکھا تھا مضمون، وہ تھا یہ پرشین لٹریچر۔ اس کے 2 حصے تھے، میں نے وہ حصہ سلیکٹ کیا جو اللہ والوں سے متعلقہ تھا، جو درویشوں سے متعلقہ تھا، جو صوفیاء اعظام، تصوف والے لوگوں سے متعلقہ تھا۔ 100 نمبر کا پرچہ۔ تو اس میں جو لٹریچر تھا وہ پرشین لٹریچر تھا، ایکچولی 100 نمبر کا پرچہ۔ تو میرے پاس، میں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، تو مجھے میرے اسٹینڈرڈ کا جو مطلوبہ معیار تھا اس کا کوئی لٹریری ہسٹری آف پرشیا، اس پر کوئی مواد نہ مل سکا۔ مجھے مختلف لائبریریوں میں جانا اور جا کے پڑھنے کا شروع ہی سے شوق تھا۔ میں بڑی دیر تک ممبر رہا ہوں یہ پنجاب پبلک لائبریری اور ایک برٹش کونسل لائبریری، مال روڈ پہ ان کا ہوتا تھا دفتر کا سلسلہ۔ وہاں بھی میں 3 کتابیں ایٹ اے ٹائم آپ لے سکتے تھے۔ تو میں فار اے پریٹی لانگ ٹائم اس کا ممبر رہا اور کتابیں لاتا رہا۔ اب کتابیں پڑھ سکیں، اس سے کچھ حاصل حصول ہو سکے نہ ہو سکے، یہ آپ کی اپنی محنت ہے، مشقت ہے، جتنی کر لیں۔ تو میں وہاں گیا تو ان سے گزارش کی کہ مجھے یہ لٹریری ہسٹری آف پرشیا جو ہے نا، اس پر کوئی مواد چاہیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی 3 والیوم ہیں اس کے، تو تیسرا جو ہے نا، تیسرا والیوم ہی اتنے بڑے 500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل، بات لمبی نہ ہو جائے، وہ کسی مستشرقین میں سے کسی انگریز نے لکھا تھا۔ وہ میں نے دیکھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ لے جا نہیں سکتے، یہاں پڑھ سکتے ہیں، یہ ٹیکسٹ بک کی طرح آپ سمجھیں۔ چنانچہ وہ میں وہاں بیٹھ کے پڑھتا رہا۔ اس میں بھی جو وہ مواد تھا نا، وہ سارا مسٹیسزم سے متعلقہ تھا، تصوف سے متعلقہ تھا۔ چنانچہ میرا چونکہ فیوریٹ ٹاپک ہے وہ، مجھے بڑا مزہ آیا، اور میں پورا ٹائم لائبریری کا بیٹھا رہتا تھا وہاں، اور جب ختم ہوتا ٹائم تو میں اٹھ کے آتا۔
وہ بھی شرکپور جانا ہوتا تھا لاہور سے، تو میں آخری بس نکل جاتی تھی، اس لیے میں اٹھ جاتا تھا، ورنہ میرا اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ایک تو انگلش بڑی مزیدار اور ایک بڑی آسان، اور ایک سچ مچ بندے کو وہ پڑھ کے تو سمجھ کے مزہ آتا تھا۔ آپ انجوائے کرتے ہیں ریڈنگ کو، اگر سٹف جو ہے، مٹیریل جو ہے، اگر وہ آپ کی مرضی کا ہو اور مزیدار ہو تو آپ خوش بھی ہوتے ہیں، آپ کو ذائقہ بھی آپ کی پسند کا ہوتا ہے اور مزیداری بھی رہتی ہے۔ تو وہ میں نے اس میں بڑے نمبر بھی میں نے لیے، میرا خیال ہے 100 میں سے 83 نمبر تھے میرے اس پرچے میں بھی، مجھے اب تک یاد ہے جو ہائی ڈیٹیل نمبر۔ اس وقت یہ مجھے کیوں خیال آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ وہ تو میں پڑھتے ہی رہا، نوکری میں بھی آگے سلیکشن ہو گئی، کرتے رہے کام۔ اب جو ہے، اب بھی میرا وہ جو سلسلہ ہے وہ قائم ہے۔ مثلاً میں جب تیسری جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا پرائمری میں، اس وقت بھی میرے سرانے تذکرۃ الاولیاء کتاب، شاید کوئی فرید صاحب تھے یا کن کی تھی لکھی ہوئی، وہ پڑھی ہوتی تھی، میں وہ بڑے شوق ہے۔ اس میں اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا، ان کے حالات زندگی اور خصوصی واقعات ان کی زندگی، وہ بھی بڑی مزیدار تھی پڑھنے میں۔ اسی لحاظ سے اب تک میں بس کوئی بات ہو تو میں اس طرف میری توجہ ضرور جاتی ہے۔ آج کل پاکستان میں بلکہ لاہور میں سرفراز شاہ صاحب کو میں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اللہ والے ہیں، انہوں نے 6-7 کتابیں لکھی اور میں ان کے مقالہ جات بھی پڑھتا ہوں اور ان کی کتابیں بھی تقریباً ساری ہی پڑھی ہے۔ وہ فقیر کا لفظ ان کی ہر کتاب کے ساتھ آتا ہے، فقیر نگری، اس قسم کا ہر ایک کے ساتھ فقیر کا لفظ آتا ہے۔ تو وہ اب C42 جو ہے یہ ہمارا چینل، اس پر اتوار کے دن 11 بجے سے 12 بجے تک ان کا لیکچر ہوتا ہے، سوال جواب کی شکل میں۔ ہمارے ایک اور صاحب ہیں قاسم علی شاہ صاحب، وہ کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کے بھی اپنے جو مقالہ جات ہوتے ہیں وہ سننا اور پڑھنا دونوں مزیدار ہوتے ہیں۔ وہ اور بھی ایک آدھ چینل پر آتے ہیں، میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ضرور وہ سنتا ہوں۔ تو سرفراز شاہ صاحب جو ہیں، ان کا پچھلے دنوں ایک لیکچر میں سن رہا تھا، اس میں ایک سوال انہوں نے کہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے اچھی طرح، کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کثیر تعداد لوگوں کی جو ڈپریشن کا شکار ہوئے اور ان کو پرابلم ہوئی، فزیکلی بھی مینٹلی بھی، تو اس میں نے وہ کہتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ان کے حالات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوقات کار میں
ان کی زندگی میں، ان کے معمولات میں نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کام کام اور بس صرف کام، اور کام بھی اتنا زیادہ کہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اور کریں ضرور لیکن تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھیں، تھوڑا سا آرام کا بھی۔ یہ گورنمنٹ نے بھی کر رکھا ہے ہفتے میں ایک دن چھٹی، یہ تھوڑا وقفہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ بدستور کام ہی کرتے جائیں گے، ریلیکس نہیں کریں گے، تو دوبارہ آپ کام پر جانے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے۔ وجود ہے نا، آپ کا جسم ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، تو آپ 24 گھنٹے تو کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بناوٹ ہی ایسی رکھی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں وقفہ چاہیے، آرام ہو جائے، آپ ریکوپ کر جائیں، بہتر ہو جائے سسٹم۔ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ دراصل انٹرٹینمنٹ ان کی زندگی میں نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں، میں اپنے لڑکے سے پوچھتا ہوں جو ویڈیو میکر ہے کہ یار ہماری ویڈیو لوگ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں تو بور سا بندہ ہوں اور بور سی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ تو بہرحال اب اس فیلڈ میں آئے، ہمیں تو بڑا تھوڑا عرصہ ہوا ہے، تو وہ پھر میں پتہ لگتا ہے مجھے کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی بڑی یوٹیوب پہ ان کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، بڑے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور تعداد ان کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ مبالغہ رائی بھی ہوتی ہوگی اس میں، لیکن میں نے دیکھا کہ دراصل انٹرٹینمنٹ لوگوں کو زیادہ پسند ہے۔ کچھ تو ویسے ہی ہمارے لوگ جو ہیں معاشی حالات کی وجہ سے، کوئی فنانشل پرابلمس کی وجہ سے، بندے جو ہیں 40% سے زیادہ تو کہا جاتا ہے، اسٹیٹسٹکس والے بتاتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ کثیر تعداد بندوں کو پرابلم جو ہے وہ معاشی ہوتا ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے۔ کچھ ہمارے لوگ محنتی بھی نہیں ہیں اتنے جتنے ہونا چاہیے۔ اب ہم ایک ہیلپ ادارہ بنا رکھا ہے ویلفیئر کا، تو اس کے لیے ہم فری اسکول پڑھاتے ہیں، فری تعلیم، فری اپنا میڈیکل اور ووکیشنل بھی، اور سارے فری۔ تو اکثر بچے جو آتے ہیں فری میں، وہ ہوتا ہے کہ یا والد صاحب فوت ہو گئے، یا والدہ فوت ہو گئی ہے، یا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ایک ایسی تعداد بھی آ گئی ہے اب جو ٹھیک عمر کے ہیں